चाल है कि जितना झूठ बोलो उतना सच लगने लग जाएगा, और झूठ बोल बोल के उसने हमें थका दिया, मगर वो नहीं थका। और रोज मैंने, आपको याद है पिछली प्रेस टॉक में एक ऑडियो लीक्स आई थी जिसमें वो साइफर के साथ खेलने की स्ट्रैटेजी थी कि इसके साथ खेलो लेकिन अमेरिका का नाम नहीं लेना। उस वक्त मैंने आपको कहा था कि ये एक जनाटेदार थप्पड़ है इमरान खान साहब के हकीकी आज़ादी के बयानिए पे, और जिसकी गूंज हर रोज आती है लेकिन इमरान खान साहब के कानों तक नहीं जाती। और आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि जो लोग इनकी बात सुनते हैं, ये फायदा उठाता है, और इसने समझ लिया है इमरान खान साहब ने कि जितने लोग मेरी बात सुनते हैं वो बेवकूफ हैं। ये बेवकूफ झूठ से बनाता भी है, ये खेल खेल कर, उस पर मराती हूं, ये खेल खेल कर लोगों को बेवकूफ बनाता है, ये चालें चलकर लोगों को बेवकूफ बनाता है। ये एक झूठा मुनाफिक फॉरेन एजेंट शख्स जिसने पूरे मुल्क में 4 साल मईशत के साथ खेला, रोजगार के साथ खेला, कश्मीर के साथ खेला, मुल्क के अंदर फॉरेन पॉलिसी के साथ खेला, हर चीज इसके लिए मुल्क और मुल्क की आवाम की तकदीर इमरान खान साहब के लिए एक खेल है। और 2018 में इक्तदार में आने के लिए भी वोट ट्रेडिंग की गई आरटीएस को बिठाकर, फिर एक शानदार खेल खेला गया जिससे मुल्क की तरक्की, मुल्क का रोजगार, मुल्क के अंदर महंगाई, मुल्क के अंदर अफरा तफरी, मुल्क के अंदर अदम बर्दाश्त, पूरा मुल्क का माशरा तबाह कर दिया, माशरे का चेहरा तबाह कर दिया। उस वक्त 2018 में पूरी दुनिया को मुल्क को पूरी दुनिया में रुसवा किया और कहा कि पूरे का पूरा पाकिस्तान करप्ट है। और आज जब इक्तदार की कुर्सी हिल गई, जब इक्तदार खत्म हो गया, तो उस वक्त पूरी दुनिया में 22 करोड़ अवाम, एटमी कुव्वत का मुल्क, पूरी दुनिया में क्या मैसेज दे रहा है वो फितना, वो झूठा शख्स, वो चालबाज, के पूरा मुल्क गुलाम है। एक और ऑडियो और एक और थप्पड़ सिर्फ महसूस होने की बात है। अगर जिस शख्स के अंदर शर्म ना हो, जिस शख्स को ये एहसास ना हो कि उसकी मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज किस तरह मुल्क की मफाद और मुल्क की सलामती और पूरी दुनिया में मुल्क की इज्जत के ऊपर किस तरह हर्फ आता है, उसको कोई सरोकार नहीं। उसको सरोकार उसकी हवस अपनी अना से लेकर अपने इक्तदार पर, अना से शुरू होती है और इक्तदार के ऊपर खत्म होती है। मकसद सिर्फ एक ही है, वो कुर्सी जो अनफिनिश्ड टास्क थे, मुल्क की मईशत तो तबाह कर दी, नौजवान का रोजगार तो छीन लिया, कश्मीर का सौदा तो कर दिया, मुल्क के अंदर अफरा तफरी और माशरे की जो इखलाकियात थी उसका कत्ल तो कर दिया, लेकिन और जो जेबें भरी गईं, जो डाके डाले गए, मुल्क के माले गनीमत को लूटा गया, मुल्क की बिजली हो, आटा हो, चीनी हो, एलएनजी हो, गैस हो, किसी जगह के ऊपर कोई भी कसर नहीं छोड़ी। अभी मजीद अनफिनिश्ड टास्क हैं क्योंकि फॉरेन एजेंट के मकासद तो कुछ और थे। बकौल इनके मुल्क को खुदा ना खास्ता 4 टुकड़ों में तकसीम तो करना था, वो तो अभी हुआ नहीं था। मुल्क को दिवालिया करना था, श्रीलंका बनाना था, बिल्कुल करीब पहुंच गए थे अपने हदफ के, लेकिन वो तो हुआ नहीं। वो तो ऐसा अनफिनिश्ड टास्क है। और फिर कश्मीर के ऊपर जो सौदा कर लिया वो तो अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, तो अभी तो बड़े अनफिनिश्ड टास्क थे। जमीन के टुकड़े जो हड़प करने थे अभी तो मजीद बाकी थे, हीरे की अंगूठियां जो लेनी थी अभी तो वो और बाकी थी, तोशा खाना की घड़ियों के ऊपर मजीद जो डाके डालने थे अभी तो वो बाकी थे, मुल्क की मईशत को मजीद तबाह करना था, अभी तो वो अनफिनिश्ड टास्क मौजूद था। तो फिर ये क्या हो गया? तो इक्तदार गया तो मुल्क के साथ दुश्मनी शुरू हो चुकी है। करते क्या है कि 2018 का इलेक्शन वोट ट्रेडिंग आरटीएस को बिठाकर
सेनेट के इलेक्शन में खरीदो फरोख्त, केपीके के इलेक्शन में खरीदो फरोख्त, बलूचिस्तान के इलेक्शन में खरीदो फरोख्त, अपनी पार्टी के इलेक्शन में खरीदो फरोख्त। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब पता चल गया तो कहते हैं मैंने 5 MNA खरीद लिए हैं। आज जो जलसे में बोल रहे थे तो एक ये ऐलान भी होना चाहिए था इमरान खान साहब कि हॉर्स ट्रेडिंग अब शिर्क नहीं है, अब सवाब है आपके मुताबिक। ये क्यों नहीं किया आपने ऐलान? क्योंकि उससे पहले तो ऐलानात थे कि हॉर्स ट्रेडिंग जो करता है वो शिर्क करता है, ये इमरान खान साहब कहते थे। लेकिन आज का ऑडियो लीक्स का जो थप्पड़ है वो इस बात का सबूत है कि बकौल इमरान खान साहब के शिर्क हुआ है, और वो शिर्क इमरान खान साहब ने खुद किया है। और वो लोग जो बेवकूफ बनते हैं, जो कहते हैं खान बड़ा ईमानदार है, ये उसके साथ जो लोग हैं वो बेईमान और चोर और डाकू हैं। इमरान बड़ा मासूम है। इन ऑडियो लीक्स, और हम पहले भी कहते थे कि इन तमाम चीजों का मास्टर माइंड इमरान खान खुद है। और इन ऑडियो लीक्स में साइफर के साथ खेलना है। कमरे के अंदर क्या कि साइफर के साथ खेलना है, कमरे के बाहर हकीकी आजादी और अमरीकी साजिश हो गई है। और कमरे के अंदर कि अमरीका का नाम नहीं लेना। कमरे के अंदर मैंने 5 MNA खरीद लिए हैं, और बाहर हॉर्स ट्रेडिंग शिर्क है। ये उन लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है जो इमरान खान की बात सुनते हैं। और आप जो मर्जी करें, आपको इख्तियार है अपने राइट का, अपनी सोच का, लेकिन ये सवालात आप अपने आप से जरूर पूछें कि इन ऑडियो लीक्स के अंदर जो हकायक सामने आए हैं वो हकायक क्या कहते हैं। और ये भी मैं कहती चलूं, आज तक जितनी ऑडियो लीक्स आई हैं, चाहे जिसमें अरसलान बेटा इनको गद्दारी के साथ लिंक करना है क्योंकि मेरी बेटी फरा गोगी के ऊपर इल्जाम लगाएंगे, तो ना वो डिनाई हुई, जिसमें 2 कैरेट की हीरा नहीं 5 कैरेट का हीरा चाहिए बुशरा बीबी को, ना वो डिनाई हुआ। शौकत तरीन ने केपीके के फाइनेंस मिनिस्टर और पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर को मुल्क को दिवालिया करने की चाल लड़ाई गई, ना वो। अमेरिका का नाम नहीं लेना, बार अमरीकी साजिश हो गई है, वो ऑडियो डिनाई नहीं की। आज जो ऑडियो आई है हॉर्स ट्रेडिंग की, जिसमें इनके मुताबिक शिर्क है, वो भी ऑडियो डिनाई नहीं की। और चीजें तो डिनाई करते रहे हैं, मैं वहां नहीं जाना चाहती। लेकिन आज तक वो लोग जो इनसे बेवकूफ बनते हैं, जो इनकी बातों में आते हैं, जो अपने हल्फ की, अपने मनसब की, वजीर आजम की कुर्सी का गद्दार है, उसके हल्फ का, वो दूसरों से हल्फ लेकर किस बात का हल्फ ले रहा है, किस चीज का हल्फ ले रहा है। MNA मैंने 5 खरीद लिए हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त ऐसी मछलियां तालाब को गंदा करती हैं, ऐसी मछलियां। और अभी क्या कह रहे हैं कि अगर हमने हॉर्स ट्रेडिंग की होती, अगर हमने वोट खरीदे होते तो खान जीत जाता वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ये जो बेशरम लोग ये बातें कर रहे हैं, जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और इस ऑडियो लीक्स इस बात का सबूत है कि लोग नहीं बिके। 5 MNA मैंने खरीद लिए हैं, ये एतराफ है। साइफर से खेलना है, मिनट्स बदलने हैं, चालें चलनी हैं, ये एतराफ है जिसको इमरान खान ने डिनाई नहीं किया। खैरात का पैसा अपनी पार्टी में इस्तेमाल किया, अपने जाती इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन का फैसला आज तक इमरान खान ने कहीं चैलेंज नहीं किया कि मैंने खैरात के पैसे, इमरान खान ने खैरात के पैसे सियासत में लगाए, अपनी मनफी सियासत में और रियासत के साथ खेल खेलने में। आज तक इलेक्शन कमीशन का फैसला कहीं भी चैलेंज नहीं किया, कहीं भी डिनाई नहीं किया। फिर उसके बाद जो शख्स कहता है कि गुलाम, पूरी दुनिया में आज क्या मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान ये सारे जो लोग हैं ये गुलाम हैं, ये सब जो हैं वो गुलाम हैं। गुलाम है जो शख्स अपनी ख्वाहिश का, अपनी अना का, चंद हीरों का, चंद जमीन के टुकड़ों का, खैरात के पैसों का, जो इक्तदार का,
جو اپنی کرسی کے اقتدار اور ہوس کا غلام ہو، وہ 22 کروڑ عوام کو کہہ رہا ہے کہ یہ سارے غلام ہیں. یار کوئی تو شرم کریں عمران خان صاحب، کوئی تو احساس کریں کہ اپنی باتیں دیکھیں، اپنے جھوٹ دیکھیں، اپنے کھیل دیکھیں، اپنی چالیں دیکھیں، اور دوسروں کو کہتے ہیں غلام ہیں، اور پھر کہتے ہیں حقیقی آزادی. حقیقی آزادی سائفر اور ملکی مفادات کو داؤ پر لگا کر لی جاتی ہے. حقیقی آزادی ملک کو دیوالیہ بنا کر لی جاتی ہے. حقیقی آزادی چالیں چل کے لی جاتی ہیں. حقیقی آزادی 5 MNA، یہ تو ابھی آڈیو 5 MNAs کی آئی ہے، ابھی وہ جو میں نے پہلے گنوائے ہیں الیکشن ان کی نہیں آئی. 5 MNA اور خرید و فروخت. اگر کسی نے سیاست میں منڈی لگائی ہے تو اس کا نام عمران خان ہے. اگر کسی نے اپنے منصب، اپنے حلف کے ساتھ غداری کی ہے، اس کا نام عمران خان ہے. اگر کسی نے خیرات کے پیسے کو سیاست کے لیے استعمال کیا ہے، اس کا نام عمران خان ہے. اگر کسی نے ملک کے اندر اپنی اختیارات کے ناجائز اختیارات کو استعمال کر کے اپنی سیاسی مخالفین کے ساتھ سیاسی انتقام لیا ہے، تو اس کا نام عمران خان ہے. احتساب کی بات کرتے ہو، بالکل انصاف ملے گا، بالکل طاقتور قانون کے نیچے آئے گا جس دن اپنے اعمالوں پر عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے. اس دن اس ملک کے اندر انصاف برابر ہوگا. جس دن فرح گوگی اور بشرا بی بی جیل کے اندر ہوں گی اور حساب دیں گی اپنے اعمالوں کا، اس دن طاقتور قانون کے نیچے آئے گا، اور انشاءاللہ آئے گا. اس دن ملک کے اندر انصاف برابر ہوگا. تو غلام جو ہے، پہلے اپنے آپ کو اپنی چوری، اپنے ڈاکے، اپنے جھوٹ، اپنے اقتدار کے ہوس سے آزادی دلوائیں. پہلے خود حلف لیں کہ میں اپنے ملک کے ساتھ یہ حلف لیتا ہوں کہ میں اپنے ملک کے ساتھ جو سازشیں، جو کھیل کھیلے، جو چالیں چلی، اپنے اقتدار کو استعمال کر کے، اپنے اقتدار کو استعمال کر کے، اپنے اختیار کو استعمال کر کے میں اس کی معافی مانگتا ہوں. پہلے یہ حلف لیں، اس کے بعد آپ عوام سے حلف لیں. اور پھر کہتے ہیں کہ جب میرا دور تھا. جھوٹ کتنا بولتے ہیں یہ شخص. اور یہ میں ان لوگوں کو کہہ رہی ہوں جو ان کی باتیں سنتے ہیں اور ویریفائی کریں جو میں باتیں کہہ رہی ہوں. کہتے ہیں کہ میرے دور میں ترقی تھی، میرے دور میں خوشحالی تھی. عمران خان صاحب 2018 ابھی دور کی بات نہیں ہے. آپ کی اپنی جو اکنامک سروے وہ ریلیز ہوا تھا 2018 میں، اور وہ لوگ ان سے پوچھیں آپ کے دور میں خوشحالی تھی؟ آپ کے دور میں 2% مہنگائی جو کھانے کی چیزوں کی تھی، 2%، وہ 20% پر گئی. آپ کے دور میں ترقی کی شرح 6.3% سے منفی 1% پر گئی. آپ کے دور میں 35 روپے کا آٹا 100 روپے پہ گیا. آپ کے دور میں 52 روپے کی چینی جو نواز شریف کے دور کی تھی وہ 120 روپے کلو پر گئی. آپ کے دور میں کھانے جو گھی تھا، گھی 140 روپے سے 540 روپے کے اوپر گیا. آپ کے دور میں 200 روپے کا یونٹ بجلی کا، جو 200 روپے یونٹ پنجاب میں ہم نے بجلی فری کی تھی. آپ کے 2018 کے بعد جو آپ کا دور تھا اس میں 9 روپے کا یونٹ 24 روپے پر گیا تھا. گیس کا 600 کا یونٹ 1600 پہ گیا تھا. اور کہتے ہو کسانوں کو سب سے زیادہ پیسہ میں نے دیا. جو کھاد کی بوری جس کو DAP کہتے ہیں وہ 2400 سے 10,000 روپے پر گئی تھی. یہ عوام بھولی نہیں ہے. تم یہاں تقریریں کرو اور تقریریں کر کے تم عوام کو بے وقوف بناؤ. 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے تھے. 1 کروڑ نوکری بھی نہیں ملی، 50 لاکھ گھر بھی نہیں ملا. 90 دن میں کرپشن بھی نہیں ختم ہوئی، بلکہ پاکستان کی جڑوں میں اور بنیادوں میں آپ نے کرپشن کے وہ بیج بوئے جو آج پاکستان بھگت رہا ہے. وہ تمام جو انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں وہ آپ کے دور کی جو کرپشن ہے اس کی وجہ سے ملک کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے. اور سب کچھ ایڈمٹ کیا، کوئی چیز ابھی تک ڈینائی نہیں کی. اور پھر کہتے ہیں ذرا آڈیو لگائیں. یہ آڈیو بڑی آپ نے غور سے سننی ہے، اور چینلز سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ نے آڈیوز دکھانی ہے. پلیز دکھائیں جی. بکریوں کی طرح پہلی دفعہ پاکستان کے سیاستدانوں نے اپنے آپ کو بیچنا شروع کیا. یہ نواز شریف نے شروع کیا. اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں، اور ان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی پالیسیز کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے.
ان کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان ہارس ٹریڈنگ پر لیکچرز دیتے رہے جبکہ خود بھی اس کے مرتکب ہوئے ہیں مبینہ طور پر. کہ اپنے ضمیر بیچے ہوں اور انہوں نے پیسے لے کے اپنی ووٹ ڈالی ہو کسی کو سینٹ الیکشن میں، ہم ان کو پارٹی سے فارغ کریں گے. آپ اپنے ضمیر کو جب بیچتے ہیں، لالچ کو پیسے دے کے آپ کو خریدتا ہے، یہ جو ابھی بکے ہمارے لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح، یہ بھی شرک ہے. آپ اپنے ضمیر کو جب بیچتے ہیں، لالچ کو پیسے دے کے آپ کو خریدتا ہے، یہ جو ابھی بکے ہمارے لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح، یہ بھی شرک ہے. آپ اپنے ضمیر کو جب بیچتے ہیں، لالچ کو پیسے دے کے آپ کو آپ کے بچوں سے لوگ شادیاں نہیں کریں گے. اسکول کے اندر آپ کے بچوں سے برا بھلا کا مذاق کریں گے، برا بھلا کہیں گے. آپ ہمیشہ کے لیے آپ اپنا مستقبل یہ پیسے لے کے تباہ کر دیں گے. آپ کی زندگی میں ذلت ہوگی. لوگ باشعور ہیں آپ. یہ چھانا بانا کے دن چلے گئے ہیں. لوگوں نے آپ کو معاف نہیں کرنا. یہ جو تقریر فرما رہے تھے کالے چشمے پہن کے، جو سمجھتے ہیں ساری عوام نے بھی کالے چشمے پہنے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ساری عوام کو، 22 کروڑ عوام کو، جیتی جاگتی عوام کو یہ کالے چشمے پہن کر بے وقوف بنا لیں گے، چالیں چل کر بے وقوف بنا لیں گے، کھیل کھیل کر بے وقوف بنا لیں گے. تو یہ وہ وقت نہیں ہے. اور یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ اگر ہارس ٹریڈنگ ہو، اگر خریدا جائے تو وہ شرک ہوتا ہے. تو آج کیا ہوا ہے؟ کون ہے مشرک؟ میں نہیں کہنا چاہتی، عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ بات. جو خود بکاؤ مال ہو، جو خود بکتا ہو اقتدار کے نام پر، جو خود بکتا ہو کرسی کے نام پر، جو خود بکتا ہو ہیروں کے نام پر، جو خود بکتا ہو گھڑیوں اور انگوٹھیوں کے نام پر، جو خود بکتا ہو چند ٹکڑوں کے زمین کے نام پر، وہ کیا باتیں. اور دوسری بات کہ یہ وہ شخص ہے اللہ معاف کرے کہ جو شیطانی چالیں چل کر اور شیطانی کھیل کھیل کر مدینہ کی ریاست بنانے کے دعوے کرتا تھا. یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شیطانی چالیں ہیں جو ملک کے خلاف کی گئیں. یہ وہ شیطانی چالیں ہیں، یہ وہ شخص ہے جو اللہ معاف کرے امر بالمعروف کا نام لے کر پیچھے کمروں میں بیٹھ کر یہ سازشیں، یہ خرید و فروخت، یہ منڈیاں لگا رہا تھا، جو ملک کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہا تھا. میں ذاتیات پہ نہیں جانا چاہتی کہ مدینہ کی ریاست میں کیسا شخص ہونا چاہیے اور وہ اس کو کیا کرنا چاہیے، میں ذاتی تو بات میں کرنا ہی نہیں چاہتی. لیکن جو ان کا اپنا معیار ہے سیاست کا، یہ شیطانی چالیں چل کر کہتا ہے کہ 22 کروڑ عوام غلام ہے. اور کمرے کے اندر کیا کہتے ہیں کہ 5 MNA میں نے خرید لیا، 5 اور کر دو تو 10 ہو جائیں گے، اور میں نے ابھی چالیں چلنی ہے، میں نے ابھی کھیل کھیلنا ہے. اس کے بعد ابھی تقریر فرا ہے، وہ اس جیسے اعمال ہونے چاہیے جو غلام ہوتے ہیں، وہ اعمال نہیں ہونے چاہیے. تو پھر عمران خان صاحب اپنے اعمالوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور پھر آزادی، حلف، حقیقی آزادی، غلامی، اور پیچھے کیا؟ امریکہ کا نام نہیں لینا، کھیل کھیلنا ہے، چالیں چلنی ہیں، 5 بندے ہیں. اور غلط کی فکر نہ کرو، صحیح اور غلط کی. آپ کو پتا ہے غلط ہوتا کیا ہے، آپ کو پتا ہے جھوٹ ہوتا کیا ہے. پھر ایک چیز میں ضرور آج کہنا چاہتی ہوں. آج بڑی باتیں کی اور پھر دوبارہ سے کہ مریم بی بی آپ کی تو آپ نے جھوٹ بولا. عدالت کا فیصلہ پہلی بات ہے میرٹ پہ آیا ہے. عدالت میں جج حضرات کی آواز گونجتی رہی کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح نواز شریف کا کوئی تعلق ان فلیٹس کے ساتھ دکھا دیں. نیب نے کہا ہمارے پاس کوئی دستاویز، کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کسی قسم کا. کہتا ہے پینما میں آیا تھا، پھر جھوٹ بولتا ہے. پینما میں نہ نواز شریف کا نام تھا اور نہ مریم نواز شریف کا نام تھا، اور اگر پینما میں نام ہوتا تو پینما اقامہ نہ بنتا. اگر کسی نے اس ملک کی 75 سالہ تاریخ میں
اگر کسی سیاسی لیڈر نے اپنے 40 سال کا حساب دیا، اپنے مرحوم باپ کا حساب دیا، اپنے سیاسی ظلم کا حساب دیا اور سیاسی انتقام جو ان کے اوپر ہوا اس کا حساب دیا، اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر احتساب کے آگے اور عدالت کے آگے پیش ہوا اور قانون کے آگے پیش ہوا ہے، اس کا نام نواز شریف ہے۔ تمہاری طرح جہاں الزام لگے وہاں سے بھاگ جاؤ، وہ بھگوڑا جو ہر عدالت سے بھاگتا ہے، ہر قانون سے بھاگتا ہے، جہاں الزام ثابت ہو جاتا ہے وہاں جھوٹ بولتا ہے اور قانون کے آگے پیش نہیں ہوتا، وہ اس شخص کا نام عمران خان ہے۔ نواز شریف نے 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم، 3 دفعہ اس ملک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت کرنے کی اپرچونٹی دی، 1 روپے کی 1 پیسے کی کرپشن تم ثابت نہیں کر سکے۔ 4 سال ریاست بھی پاس، نیب کا چیئرمین بھی پاس، FIA بھی پاس، کبھی جس کو مطلب میں کیسی بات آپ کو میں کیا کہوں، FIA کے چیئرمین کو بلاتے ہو وہ بات نہیں مانتا، باتھ روم میں بند کر دیتے۔ طیبہ گل ویڈیو لے کر آتی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس ویڈیو کو استعمال کر کے اس نیب چیئرمین کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بجائے اس کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بند کر دیتی۔ یہ شخص ہے، اس کی اصلیت، یہ اس کا اصل چہرہ ہے، اور باتیں کرتا ہے مریم نواز کی۔ مریم نواز، اگر کوئی خاتون، اگر کوئی سیاسی لیڈر، اگر کوئی پولیٹیشین اس ملک کے اندر 75 سالہ تاریخ میں پبلک آفس ہولڈ کرنے سے پہلے پورا حساب دیا ہے، جس نے سرخ رو ہوئی ہے، سزائے موت کی چکی میں رکھا گیا، سیل میں، ڈیتھ سیل میں رکھا گیا، جہاں نماز پڑھے کہ باتھ روم جائے اس کے درمیان میں کوئی بھی سیپریشن نہیں تھی، آپ کے ظلم کا نشانہ بنی۔ ایک ایک آپ کا الزام اس کے آگے ڈٹ کر کھڑی ہوئی، حساب دیا قانون کے آگے، عدالتوں کے آگے۔ ان کی بات کرتے ہو؟ بات کرو بشرا بی بی کی، بات کرو فرح گوگی کی، بات کرو اس آٹا چینی بجلی گیس دوائی کی، بات کرو اس 500 کنال کی، بات کرو اس القادر ٹرسٹ کی، بات کرو اس خیرات کے پیسے کی جس کو تم نے آج تک یہ نہیں کہا کہ الیکشن کمیشن غلط کہہ رہا ہے۔ میں اس کو چیلنج کرتا ہوں۔ اس لیے یہ دوسروں پر الزام لگانے سے پہلے یہ جو تمام لوگ ہیں جو ان کی بات سنتے ہیں، جو یہ بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ایک جھوٹا فراڈ شخص ہے، منافق شخص ہے، ایک سازشی شخص ہے، ایک کھلنڈرا ہے، ایک چال باز ہے، اس کی یہ تمام باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ پوچھیں نا سوال ان سے، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے ان کے سارے لوگ، پوچھیں یہ کس قسم کی آڈیو لیکس آ رہی ہیں، پوچھیں یہ کیوں کھیل کھیلا گیا، یہ کیوں چالیں گھڑی گئیں۔ یہ اس لیے گھڑی گئیں کیونکہ ایک شخص اپنے اقتدار کا غلام ہے، اپنی کرسی کا غلام ہے، اپنی انا اور ہوس کا غلام ہے۔ جی جو آج آگے نہیں کریے، اب پہلے بھی اس حوالے سے عمران خان کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں یہ شاید مسلم نون کا سیل ہے جو بنا رہا ہے، اس طرح کی وہ الزامات لگا رہے ہیں آپ کی پارٹی پہ، حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، الزام تو وہ لگانے کے بغیر اس کی سیاست ہی ختم ہو جائے گی۔ آج میں کسی کرائے کے ترجمان کی بات سن رہی تھی، جس کا میں نام بھی نہیں لینا چاہتی، جو کہہ رہے تھے ہمیں پتہ ہے یہ آڈیوز کہاں بن رہی ہیں، تو اگر ہمیں پتہ ہے یہ آڈیوز کہاں بن رہی ہیں تو بتا دیں یہ آڈیوز کہاں بن رہی ہیں۔ یہ کیا کبھی XYZ، کبھی اداروں پہ حملہ، کبھی اداروں کے اوپر جگت بازی، کبھی اداروں کے اندر تفریق، کبھی اداروں کے اندر تقسیم، کبھی جانور، کبھی نیوٹرل، کبھی میر جعفر، کبھی مطلب یہ کیا تماشا ہے؟ تم اتنے بڑے حقیقی آزادی کے علم بردار ہو، جھوٹے سازشی شخص، تو بات کرو نا۔ بات اس لیے نہیں کرتے کیونکہ پتہ ہے کہ بند کمروں میں ملک کے ساتھ کھیل کھیلا ہے، ملک کی تقدیر کے ساتھ کھیلا ہے، عوام کی 22 کروڑ عوام کی تقدیر کے ساتھ کھیل کھیلا ہے، چالیں چلی ہیں بغیر کسی غلط اور صحیح کی تفریق کے۔ میں یہ بتائیے کہ 2018 کے الیکشن کا RTS کا ذکر جب سے الیکشن ہوا تب سے ہم سن رہے، جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے، تو جو اس کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف آج تک کارروائی ابھی تک کوئی انیشیٹ کی یا کوئی ارادہ ہے کرنے کا؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ کہ اگر ہم نے سیاسی انتقام لینا ہوتا نا، اور اگر ہم نے وہی کرنا ہوتا جو 4 سال اس نے ملک کے ساتھ، اور سیاسی مخالف، ہمارا بدترین سیاسی مخالف ہے، یہ بدترین سیاسی مخالف، اور پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ بدترین سیاسی مخالف نہیں ہے، یہ اس ملک کا بدترین مخالف اور دشمن ہے۔
جو ان کی تمام باتیں اور اعمال سامنے آ رہے ہیں. اگر ہم نے کرنا ہوتا تو جس دن، اور اگر ہم نے یہ جو سو کالڈ یہ الزام لگاتے ہیں، اگر ہم اس طرح آئے ہوتے ہیں، ہم پارلیمان کی طاقت سے آئے ہیں، ہم عوام کے ووٹ سے آئے ہیں، ہم آئینی طریقے سے ووٹ آف کانفیڈنس سے اس فتنے سے پاکستان کو نجات دلانے آئے جو ملک کو دیوالیہ بنا رہا تھا، جو ملک کے خلاف سازش کر رہا تھا، جو ملک کے خلاف چالیں چل رہا تھا. خود کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ